دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز سامعین، متحدہ قومی موومنٹ کا بانی الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے حاصل کی۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا APSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور اس کی نو مولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کے طلباء تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہے۔ تاہم پھر ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپل پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلے میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلادھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ کہتے ہیں کہ نشتر پارک کے جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا، اور ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کیں اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپل پارٹی کے حصے میں آیا، اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کی سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی، مگر یہ سیاسی اتحاد ختم ہو گیا۔ 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے، مگر نو منتخب وزیر اعظم اور پیپل پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ اسلم بیگ کے زمانہ میں بے نظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئیں، اور پھر اکتوبر 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ جنرل بیگ کے زمانہ میں ہی پیپل پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ اپوزیشن بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنے پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کو فوج کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی۔ الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی، طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش میں کئی فاش غلطیاں کیں، ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ الطاف حسین اوقات سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو۔ انہوں نے جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں، اب مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی MQM نے نواز شریف حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی طاقت کے بل پر MQM اس وقت تک اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش بھی کی جانے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام، شہریوں کی جانب سے اس سب پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی شروع ہو گئی تھی۔ کئی MQM رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ایسی شکایات بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی اور علاقائی تبدیلیوں کا آغاز
ہوا۔ اسی کوشش کے دوران اس وقت کے دونوں اور طاقتور مرکزی جوائنٹ سیکرٹریز آفاق احمد اور عامر خان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کارکنوں کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ MQM سے نکالے جانے والے یہ دونوں رہنما اور ان کی کئی حامی یا تنظیمی کارکنان شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ یہ MQM میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ MQM میں جرائم پیشہ عناصر کے در آنے کی ایسی ہی اطلاعات پر جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوج نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا۔ نومبر 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، اب ملک سے چلے جائیں۔ جام صادق کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گیا۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی MQM نے اپنے خلاف اسے یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پیپل پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے، تو دوسری جانب قیادت سے بھی رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے محروم۔ جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی، اور اس سے صرف کارکنوں کو ہی نہیں بلکہ الطاف حسین کو نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور اس کی جماعت نے 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کی انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئی۔ اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ اس دوران پاکستان میں جنرل عبدالواحد کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں الطاف حسین کی MQM بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومتوں میں کم از کم 5 مرتبہ شریک رہی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور 2007 تک MQM اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے الطاف حسین اور MQM سیاسی جماعت کی ضرورت تھی، لہذا MQM کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا ایک اور نقطہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو یا تو ملک سے باہر بھیج دیا جائے یا پھر جیل میں بند رکھا جائے۔ اس کی بدولت دونوں رہنما لگ بھگ 8 برس جیل میں رکھے گئے۔ اس کے بدلے میں MQM نے جنرل مشرف کے مخالفین یعنی کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ تاہم سکھ کے اس زمانہ میں پارٹی میں اندرونی تبدیلیاں اور بیرونی مسائل سامنے آئے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئی۔ کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑ بندیوں کو تیز کر دیا۔ پارٹی کے عہدیدار تیزی سے تبدیل کیے جانے لگے اور نئے واپس آنے لگے۔ رہنماؤں عامر خان ندیم نصرت کی رائے کو اہمیت ملنے لگی۔ ان فیصلوں پر ناراض کارکنوں نے اپنے ساتھیوں کو تنظیمی خلاف ورزیوں، سرکاری اداروں سے متعلق مالی بدعنوانیوں اور دیگر بگڑتے معاملات پر پہلی دفعہ دبے لفظوں پارٹی کے اندر اور پھر کھلے عام سماجی محفلوں اور سیاسی بیٹھکوں میں اعتراض کرنا شروع کیا، مگر الطاف بے خبر رہا اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ جنرل مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں، تاہم MQM کے کئی سیاسی رہنماؤں نے وطن واپسی پر قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کر کے الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہر سطح پر نئے عہدیدار نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین کراچی اور تنظیمی خلاف ورزیوں یا مالی بدعنوانی کے معاملات سے واقف ہو کر ان میں ملوث عناصر کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اس دوران MQM کے ہاتھوں 12 مئی 2007 کا واقعہ ہوا جس میں درجنوں افراد قتل ہو گئے۔ اس کے بعد لندن میں الطاف حسین کی سالگرہ کے دن
عمران فاروق کی قتل کی واردات بھی ہو گئی۔ اس وقت تک عمران فاروق الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ یہ افواہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن ایک اور بڑی گڑبڑ تب ہوئی جب 2007 میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا اور 2008 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف زرداری نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور خود صدر بن گئے۔ جنرل مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے والا موقع تھا، کیونکہ زرداری کو نہ الطاف حسین کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ خواہش مند تھے۔ پھر ذوالفقار مرزا کا کارڈ استعمال ہوا اور ایم کے ہنی مون کا اختتام ہوتا نظر آیا۔ پیپل پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوششوں سے ایم نے حکومت سے رابطہ تو قائم کر لیا، مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہیں کیا گیا۔ مگر مسئلہ وہی تھا کہ کوئی بھی الطاف حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ حکومت میں شمولیت کے بعد ایم کے بقا کا مسئلہ پے در پے فیصلوں کی ناکامی اور غیر مقبولیت، پارٹی میں دھڑے بندی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے عمران فاروق قتل کی تفتیش کے دوران منی لانڈرنگ کیس کا ابھر آنا، بھارتی خفیہ اداروں سے رابطوں کا انکشاف اور اعتراف، لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر ڈھیلی پڑتی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدعنوانیوں میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات کا کتنا کچھ تھا، ان سب نے مل کر الطاف حسین کو شدید عدم تحفظ کا شکار بنا دیا۔ تب الطاف حسین کی شخصیت کا دوسرا روپ ابھر کر سامنے آیا، یعنی کہ کمپرومائزڈ، ذہنی طور پر منتشر اور مغلوب، نہ وہ کروفر، نہ وہ تم تراک، نہ وہ پہلی سی رمق۔ اس دور میں کبھی بھی ایسا تو لگتا ہے کہ نفسیاتی مریض ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر کثرت شراب نوشی، گردوں کی بیماری، بدترین ذیابیطس اور بے خونی کے مرض نے الطاف حسین کو کھوکھلا کر دیا۔ ٹی وی چینلز پر الطاف حسین ہونے والی گفتگو، اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے پر رہنماؤں سے الطاف حسین کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی اور پھر بالآخر وہ خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بالکل دوسرے راستے پر چلنا شروع ہو گیا۔ سن 2013 میں جنرل راحیل شریف کے زمانہ میں آپریشن رد الفساد شروع ہوا اور مذہبی فرقہ وارانہ شدت پسندوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا۔ ایم کو بھی بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا عسکریت پسندی کی گنجائش نہیں، لیکن ذہنی امراض، دباؤ، مایوسی اور ناکامیوں کے شکار الطاف حسین اس نئے آپریشن کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ جب بعض موقع پر گورنر عشرت العباد کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، تب جا کر الطاف حسین کو معاملات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ ایم کے ایک رہنما کے مطابق الطاف بھائی گھر جا کر اپنی مرضی سے اور کسی مشورے کے بغیر کارکنان یا ٹی وی سے خطاب شروع کر دیتے۔ 22 اگست کو فوج مخالف تقریر بھی اپنے گھر ہی سے کی تھی، جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر اس کی تصاویر دکھانے پر یا تقریر سنانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جو آج دن تک برقرار ہے۔ 22 اگست کے واقعے کے بعد الطاف حسین کے پاکستان میں موجود ساتھیوں پر اتنا دباؤ آیا کہ انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر کے اپنے ہی سابق قید کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت پیش کر دی۔ تب سے اب تک الطاف حسین سیاسی منظر سے غائب ہے اور لندن میں ذلت آمیز زندگی گزار رہا ہے۔ ایک پاکستانی عدالت کے ہاتھوں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں مرکزی ملزم قرار دیے جانے کے بعد الطاف کو لندن میں ٹیکسی چوری کے الزام پر بھاری جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کا اختتام کسی برطانوی جیل میں ہوتا ہے یا پاکستانی جیل میں۔ معزز سامعین، دھرتی وائس کی اس کاوش کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔